Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Arif Aziz, your English teacher, and this video is for the students of grade 11. آج کے اس ویڈیو میں ہم دا وائٹ لیم جو سیریو خنزادیاں کی لکھی ہوئی ایک خوبصورت جذباتی کہانی ہے. سیریو خنزادیاں ایک آرمینین رائٹر ہے اور اس سٹوری کا ترجمہ انگریزی زبان میں فینا گلیگلووا نے کیا ہے. یہ ایک خوبصورت جذباتی کہانی ہے جس میں مصنف ہمیں رشتوں کی قدر و قیمت اور احترام کے بارے میں بتاتے ہیں. اس کہانی میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ والدین بڑی صبر اور استقامت سے ہمارے لیے ہر قسم کی تکلیف برداشت کرتے ہیں. وہ اپنی زندگی کی ہر خوشی اور سکھ اپنے بچوں کی بلائی کے لیے قربان کرتے ہیں. اپنی کمر کاٹ کر بچوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے بچوں کو بھی چاہیے کہ والدین کا بالکل اسی طرح خیال رکھیں جیسا کہ والدین نے ان کا بچپن میں خیال رکھا ہے. اور اگر بچے زندگی میں کچھ بن جاتے ہیں تو اپنی کامیابیوں کو والدین کی کاوشوں کا نتیجہ سمجھے اور ان کے ساتھ نرمی اور احترام والا رویہ اپنائیں اور ان کی توقعات کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کریں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کہانی کا جو پلاٹ ہے وہ بہت سمپل ہے. اس میں دو مین کریکٹرز ہے، ایک ہے نواساڈ اور دوسرا ہے ارشک. نواساڈ ایک بوڑھا باغبان ہے جس کے اپنے کوئی بچے نہیں ہے اور اس کی بیوی بھی مر گئی ہے. اس کے بھائی اور بابی کا ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام ارشک ہے. دوسری جنگ عظیم میں اس کا بھائی اور بھابی بھوک سے مر گئے ہیں اور مرنے کے بعد نواساڈ نے ارشک کو سنبھالا اور اپنے بچے کی طرح اس کو پالا اور اپنے بچے کی طرح اس کی تربیت کی. نواساڈ اپنے بیٹے ارشک سے بے پناہ محبت کرتا تھا. گھر میں خود فرش کے اوپر سوتا تھا لیکن ارشک کو بیڈ کے اوپر سلاتا تھا. اور اگر ارشک بیمار ہو جاتا تو یہ بوڑھا باغبان اپنے بیٹے کو اپنے کمر کے اوپر بٹھا کر دشوار پہاڑی رستوں سے دور ڈاکٹر کی طرف لے جاتا تھا. نواساڈ ایک غریب باغبان تھا. اس کے پاس ارشک کے تعلیم کے لیے وسائل نہیں تھے، اس لیے اپنے گھر کی چیزوں تک بیچ ڈالا اور ارشک کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک کے کیپٹل ماسکو میں بھیجا. وہ اس بات پر بہت خوش تھا کہ ارشک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے ماسکو چلا گیا ہے اور گاؤں میں ہر کسی کے ساتھ یہی ڈسکس کرتا ہوتا تھا کہ ارشک کیپٹل میں بڑے گھر میں رہ رہا ہے اور ان کے پاس اپنی گاڑی ہے اور میرا بچہ ایک انفلوئنشل شخص بن گیا ہے، ایک با اثر شخص بن گیا ہے. پھر ایک دن وہ اپنے باغ میں کام کرتا ہے کہ اتنے میں ٹیم لیڈر اس سے آواز دے کے کہتا ہے کہ مبارک ہو، آپ کا بیٹا ارشک واپس آ رہا ہے. یہ سن کر وہ بڑی تیزی سے اٹھ جاتا ہے اور بڑی پھرتی سے اپنی کمر سیدھی کرتا ہے، اتنی تیزی سے کہ اس قسم کے عمر کے لوگوں سے اتنی پھرتی اور اتنی چستی کی توقع نہیں کی جا سکتی. نواساڈ کو یوں محسوس ہوا کہ وہ ہواؤں میں اڑ رہے ہیں. ارشک 10 سال کے بعد گھر واپس آ رہا تھا. ہر روز وہ رستے کی طرف دیکھتا اس امید سے کہ شاید اس کا بیٹا واپس آ جائے، اور اگر وہ نہ آتا تو پھر صبر سے انتظار کرتا اور اس امید کے ساتھ انتظار کرتا کہ ایک دن اس کا بیٹا ارشک ضرور واپس آ جائے گا. جب نواساڈ گاؤں کی طرف دیکھتا تو اس کا دل سینے میں چھلانگیں لگاتا اور آج کا سورج تو اسی وجہ سے پہلے سے 10 گنا زیادہ چمکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا کہ ارشک 10 سال کے بعد واپس گھر آ رہا ہے. پھر گھر جانے سے پہلے وہ باغ میں جاتا ہے اور ارشک کے لیے وہ
پھل توڑ کے لے آتا ہے جو ارشد کو بہت زیادہ پسند ہے، مثال کے طور پر تربوز اور انجیر۔ ایک سفید کلر کا لیمب جو اس نے خاص موقعوں کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ رسی سے آزاد کر لیتا ہے۔ اس نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ وہ اس لیمب کو کاٹے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کو کاٹ کے ارشد کے لیے اس کے گوشت کے ششلک بنائے گا، جو کہ ارشد کو بہت پسند ہے۔ وہ اپنی خیالوں میں کھویا ہوا ہے اور ارشد کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ پھر وہ اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے کاندھے کے اوپر پھلوں کی ٹوکری ہے اور سفید رنگ کا میمنا کبھی آگے اور کبھی پیچھے پلانگتا ہوا اس کے ساتھ جاتا ہے۔ یہ بڑا ٹف رستہ تھا اور اس کے کاندھے کے اوپر پھلوں کی ٹوکری بھی تھی، لیکن آج وہ اتنا خوش تھا کہ اس نے پھلوں کی ٹوکری کے وزن کو محسوس ہی نہیں کیا۔ رستے میں جو بھی ملتا وہ ان سے پوچھتا کہ نواں ساڑھ، آج اتنے سویرے کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ بڑے فخر سے جواب دیتا کہ ارشد گھر کے وزٹ پر آ رہے ہیں۔ رستے میں ہر درخت، ہر جھاڑی، ہر پتھر اور ہر چشمہ ارشد کی یاد دلاتا تھا۔ جب ارشد چھوٹا ہوتا تھا تو کس طرح وہ اس کو اپنے کمر پر بٹھا کر گھر لے آتا تھا، اور اس رستے میں وہ پتھر بھی موجود تھے جس کے اوپر ارشد کو بٹھایا جاتا تھا، اور وہ چشمہ بھی موجود تھا جس سے نواں ساڑھ اپنے ہاتھوں کی پیالی بنا کر ارشد کو پانی پلاتا ہوتا تھا۔ پھر جب وہ گاؤں میں پہنچا تو وہ سخت حیران ہوا کہ ارشد کی گاڑی گھر کے باہر نہیں تھی۔ تو وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں بجری بہت سخت ہے، پتھر نوکیلے ہیں، ارشد نے یہ سوچا ہوگا کہ اس کی گاڑی کے ٹائر خراب ہو جائیں گے، اسی وجہ سے وہ یہاں تک اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے نہیں لایا۔ جب وہ اپنے گھر میں اندر داخل ہوتا ہے تو پہلی دفعہ اس نے محسوس کیا کہ یہ گھر اس کے بیٹے کے شائع نشان نہیں ہے، چونکہ اس کا بیٹا ابھی ایک بڑا آدمی بن گیا ہے اور یہ گھر اس کے سٹیٹس کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن پھر اس نے یہ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دی کہ آخر کار ارشد اسی گھر میں ہی پھلا بڑا ہے اور یہ اس کا اپنا گھر ہے۔ پھر اس کے بعد نواں ساڑھ کی پڑوسن نواں ساڑھ کو ارشد کے گھر واپس آنے پر مبارکباد دیتی ہے، اور اس بوڑھی پڑوسن نے نواں ساڑھ کو بتایا کہ ماشاءاللہ ارشد تو بہت خوبصورت بچہ ہے۔ میں نے جب دیکھا تو مجھے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کسی بادشاہ کا بیٹا نہیں ہے۔ نواں ساڑھ نے اس بوڑھی عورت کی یہ باتیں جب سنی تو اس کا رنگ خوشی سے لال ہو گیا۔ پھر نواں ساڑھ اپنی پڑوسن سے پوچھتا ہے کہ اس نے ارشد کو کہاں دیکھا۔ اس بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ اس نے ارشد کو فارم ہاؤس کے باہر اس وقت دیکھا جب وہ دکان سے نیڈلز خریدنے گئی تھی۔ پھر اس کے بعد نواں ساڑھ گھر کی صفائی میں مصروف ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ گھر کے صحن میں پانی گرا دیتا ہے اور صحن جھاڑو سے صاف کرتا ہے کہ کہیں میرے بیٹے کے جوتے خراب نہ ہوں۔ پھر اس کے بعد سارے کمرے صاف کر دیتا ہے اور گھر کے اندر سارے بے ترتیب چیزوں کو ترتیب سے رکھ دیتا ہے۔ پھر اس نے وہ باول دیکھا جس میں ارشد بچپن میں کاتا ہوتا تھا، وہ لکڑ کی چمچ جس سے دیکھ کر ارشد ناراض ہو گیا تھا کہ اس کے اوپر کوئی ڈیزائن یا پینٹنگ نہیں ہے، اور پھر وہ اسی چمچ کو ووڈ کارور کی طرف لے کر گیا اور اس کے اوپر ارشد کے لیے ڈیزائن بنوائے۔ اس دوران ایک دفعہ پھر نواں ساڑھ کی بوڑھی پڑوسن آ گئی اور نواں ساڑھ کو بتایا کہ ارشد تو چیئرمین کے گھر رکا ہوا ہے۔ نواں ساڑھ کو پہلے ارشد کی یہ بات بری لگی، مگر پھر اس نے اس بات سے اپنے دل کو تسلی دی کہ شاید وہ ادھر آیا ہو اور گھر میں اس کو کوئی نہ ملا ہو، اسی وجہ سے شاید چیئرمین کے گھر سیدھا گیا ہو۔ تو کوئی بات نہیں، وہ ادھر سے خود واپس آ جائے گا، اس نے تو رستہ دیکھا ہوا ہے گھر کا۔ پھر نواں ساڑھ چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو گھر کے صحن میں جمع کرتا ہے اور اپنی بیلٹ سے چاقو نکالتا ہے اور لیمپ کی طرف کاٹنے کے لیے جاتا ہے، لیکن اس کا ارادہ پھر تبدیل ہو جاتا ہے کہ جب ارشد گھر واپس آئے گا تو تب اس کو
میں کاٹ دوں۔ پھر وہ ذہن بنا لیتا ہے کہ وہ خود چیئرمین کے گھر جائے اور ارشک کو وہاں سے لے آئے، لیکن وہ یہ سوچ کر کہ ارشک تو ان سے چھوٹا ہے، اس کو خود ان کی طرف آنا چاہیے، وہ یہ ارادہ ترک کرتا ہے، اور وہ اس خیال سے دل کو تسلی دیتا ہے کہ ارشک اب ایک بڑا آدمی بن چکا ہے، اس کا چیئرمین کے ساتھ کوئی ضروری کام ہوگا جس کے ساتھ ابھی وہ ڈسکس کر رہا ہے۔ سورج ابھی ڈھل رہا تھا لیکن ارشک کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ پھر نواساڈ نے اپنے پڑوسن کے پوتے کو بلایا اور اس کو ارشک کے پیچھے چیئرمین کے گھر یہ بتا کے بھیج دیا کہ اس کا والد اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ لڑکا ارشک کو پیغام دے کر واپس آتا ہے اور نواساڈ کو بتاتا ہے کہ ارشک چائے پی رہا تھا، اور ان کو جب یہ بتایا گیا کہ اس کا بوڑھا والد اس کا انتظار کر رہا ہے تو اس نے صرف آل رائٹ بولا۔ لیکن نواساڈ اب بھی بہت بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہے، اور وہ خوش فہمی یہ تھی کہ ابھی بھی وہ یہ سوچ رہا ہے، ابھی بھی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا بیٹا گھر واپس آئے گا۔ اپنے پڑوسن کے پوتے کی بات سن کر وہ کہتا ہے کہ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت جلد گھر واپس آ جائے گا۔ پھر اس نے گھر کے صحن میں زبردست قسم کی آگ لگائی اور ششلک بنانے کے لیے اس نے سیخ بھی صاف کیے، للٹین کی شیشے سے گرد بھی جاڑنا شروع کیا، اور ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر ارشک کا انتظار کرنے لگا۔ اس بوڑھے باغبان نے کافی وقت تک انتظار کیا اور اپنے دل کو اس بات سے تسلی دیتے رہے کہ ارشک اب ایک بڑا انسان بن چکا ہے، ضرور چیئرمین کے ساتھ اس کا کوئی ضروری کام ہوگا، وہ ضرور گھر آئے گا۔ کافی انتظار کے بعد جب اس کی آنکھیں تھک جاتی ہے تو وہ نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ صبح پھر بوڑھی پڑوسن کی آواز نواساڈ کو جگا دیتے ہیں۔ جب وہ بیدار ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ سورج کی کرنیں کھڑکی سے کمرے میں اندر آ رہی ہے، مطلب صبح ہو گئی ہے، لیکن ارشک ابھی تک گھر واپس نہیں آیا۔ اس بوڑھی پڑوسن نے نواساڈ کو بتایا کہ آپ کا بیٹا واپس جا رہا ہے۔ نواساڈ نے جب یہ خبر سنی تو باغ کے مکان کے چھت کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ارشک کی گاڑی سورج میں چمکتی ہوئی سپیڈ سے واپس جا رہی ہے۔ اس بوڑھے باغبان کے لیے یہ منظر انتہائی تکلیف دہ تھا، اور اتنی تکلیف دہ کہ جب اس نے یہ دیکھا تو اس کو یہ محسوس ہوا کہ گویا مکان کا چھت اس کے اوپر آ گیا ہے، اور اس کی کمر پہلے سے زیادہ جھکی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ یہ بیچارہ باغبان لڑکڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ واپس باغ میں کام کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، اور وہ وائٹ لیمپ بھی اس کے پیچھے چھلانگیں لگاتا ہوا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ اردو میں نے آپ کو اس کا اوور ویو دے دیا۔ Now coming to the introduction of the story, The White Lamp. The story The White Lamp is a very emotional story based on paternal love. یہ جو کہانی ہے The White Lamp، یہ ایک بہت جذباتی کہانی ہے جس کا بنیاد رکھا گیا ہے پادرانہ محبت کے اوپر۔ پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے جو محبت رکھتے ہیں تو اس کی بیس کے اوپر، تو اس کی بنیاد کے اوپر یہ کہانی لکھی گئی ہے۔ The parents take great pains right from the beginning till the end to look after their children. They provide every facility and comfort to their children. They leave no stone unturned to educate and train their children. They sacrifice each and everything for the relief of their children. However, when their kids are grown up and become successful persons in life, they forget each and everything their parents had done for them to take them to this position in life. They do not treat them with kindness and affection. They do not consider them worthy of respect.
They do not give them the kind of regard and care which they had given to them in their childhood. Consequently, they undergo great mental agony. As in this story, Navasad, a poor peasant who had no children of his own and his wife being dead, his brother and sister in law had died in war of hunger after giving birth to a son named Arshak. Arshak, being orphan, was looked after by his uncle Navasad. He reared him like his own son and took great pains to make Arshak a decent and civilized person. He even sold some of the costly items of his home and sent Arshak to Moscow for his higher studies. He was talking to everybody in the village about Arshak and his higher studies in Moscow. He was very proud of him that his son was getting higher education in the capital of the country. Time passed on, and after 10 years, one day Navasad received the news of the arrival of Arshak. He was very excited at the arrival of his son and made great preparation for him. He plucked fruits Arshak liked from the orchard and packed it with great care. He loosened the white lamb which he had spared for such special occasion and started to his native town. It was a long journey and the path was very steep. The burden of fruits on his shoulder made it more tough and difficult. He was so happy at the arrival of his son that he felt neither the pressing burden of the fruit basket on the steep path nor the long journey. On the way, each tree and bush, each stone and spring reminded him of Arshak's childhood. But when he reached his village, he didn't saw Arshak's car outside. It was a kind of discouragement for him, but then he thought that the gravel which was sharp might ruin his tires. He took the advantage of the time and started cleaning his house. Navasad consoled himself by saying that Arshak will not mind to know that the house was not according to his status, as after all it was his own house. The old neighbor woman congratulated Navasad over the arrival of his son. She told her that she saw Arshak in front of the farmhouse when she had gone to shop for a package of needle. Navasad was thinking about Arshak's childhood in the house and was conversing with himself when the old neighbor woman again came and informed Navasad about Arshak's stay at the chairman's house. Navasad wondered why he preferred to stay at chairman's house when he had his own house. But again he consoled himself that Arshak was now a very important person. He might be having some important work with chairman. Navasad decided by himself that this time he will not allow Arshak to go somewhere to compensate the time he had spent without him. He then made a very good fire in the yard and cleaned the skewers for shashlik. He was looking in the direction of the house of the chairman and was eagerly waiting for the arrival of Arshak. At one moment he decided to go by himself to chairman's house, but then he changed his mind and called to his neighbor's grandson. The boy went to chairman's house and came back. He told Navasad that he conveyed his message to Arshak. The sun was now setting and the street noises were dying soon, but Arshak had still not returned. Navasad again consoled himself with the idea that Arshak was now an important man. Maybe he has some important business with the chairman. He will come home in the morning, but he kept on waiting.
The night was drawing to close. His eyes grew dim and tired from constantly looking into darkness. He slept at the table, and in the morning he was awakened by the neighbor woman. She conveyed this heart-breaking news of the departure of Arshak without meeting Nawasad. When Nawasad climbed at the roof of his house, he saw the car of Arshak speeding along the road, glittering in the sun. Nawasad felt as if the roof had come down on his head. His back seemed more stooped than ever. This was the introduction of the story in English. Now, coming to the reading, The White Lamp. The old gardener, Nawasad, went down to the spring that welled up under the nut tree to wash and to rest. बूढ़ा बागबान, गार्डनर का मतलब है बागबान. बूढ़ा बागबान नवासाड पानी के चश्मे की तरफ गया, that welled up under the nut tree, और ये पानी का चश्मा अखरोट के दरख्त के नीचे था, to wash and to rest, ताकि वो अपना मुंह धो सके और आराम कर सके. बूढ़ा बागबान नवासाड पानी के चश्मे की तरफ गया जो अखरोट के दरख्त के नीचे था, ताकि वो अपना मुंह धो सके और आराम कर सके. No sooner had he bent down to let the cool water splash on his sun-burned face than he heard the team leader calling him. तो जो ही वो पानी के चश्मे के ऊपर झुके ताकि चश्मे के ठंडे पानी से धूप से जला हुआ चेहरा धो सके, तो इतने में इसके टीम लीडर ने, द टीम लीडर कॉलिंग हिम, उसकी टीम लीडर ने उसको आवाज़ दी, है नवासाड, हरी, योर सन अर्शक इज़ बैक, कि आपका बेटा नवासाड जल्दी करो, आपका बेटा वापस आ गया है. What? The old man said excitedly. इस बूढ़े आदमी ने पूछा क्या? इस बूढ़े आदमी ने खुशी से पूछा क्या? And then straightened up with difficulty, और फिर बड़ी मुश्किल से उसने अपनी कमर सीधी की. He rushed back up to where the man was standing with an agility surprising for his ears. तो फिर वो तेज़ी के साथ वापस गए. रश्ड बैक का मतलब है तेज़ी के साथ वापस गए उस आदमी की तरफ, वेयर द मैन वाज स्टैंडिंग विद एन एजिलिटी सरप्राइजिंग फॉर हिज ईयर्स. तो वो तेज़ी के साथ उस शख्स की तरफ गया, इतनी फुर्ती के साथ, एजिलिटी चुस्ती, फुर्ती, इतनी चुस्ती से या इतनी फुर्ती के साथ कि इस किस्म के लोगों से ऐसे चुस्ती की तवक्को नहीं की जा सकती. What did you say? आपने क्या कहा? When did he come? वो कब आए? Where is he? और वो कहाँ है? He is in the village. I saw him myself. वो गांव में है और मैंने खुद उसको देखा है. He is driving a blue sedan. तो एक ब्लू कलर की गाड़ी वो ड्राइव कर रहा था, मोटर कार, सेडान. Riding through the village, और वो गाड़ी वो चला रहा था गांव में. Lucky you, आप बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है नवासाड. God has blessed you with a fine son, कि अल्लाह ने आपको एक उम्दा या अल्लाह ने आपको एक खूबसूरत बच्चा अता किया है. The sun began to shine 10 times as brightly as before. नवासाड को यूँ मालूम हो रहा था कि आज का सूरज तो पहले से 10 गुना ज़्यादा चमक रहा है. नवासाड felt he was walking on air, और नवासाड को यूँ महसूस हो रहा था कि वो हवाओं में उड़ रहे हैं. His heart pounded with excitement, और उसका दिल जज्बात से, और उसका दिल खुशी से सीने में छलांगे लगा रहा है. पाउंड मीन जंप, छलांगे लगाना. एक्साइटमेंट, खुशी से. Nawasad seemed to be pondering over something as he looked in the direction of the village. Pondering का मतलब है सोचना. तो जो ही नवासाड ने गांव की तरफ देखा, जिस गांव में अर्शक आया हुआ है,
تو وہ کچھ سوچنے لگے. بٹ دین ٹرنڈ شارپلی اینڈ رین ٹورڈز اے اسپاٹ ان دا آرچرڈ انسٹیڈ. لیکن وہ پھر اس کے بعد تیزی سے موڑے اور پلوں کی باغ کی طرف گئے. ہی ہیڈ ناٹ سین ارشک فار 10 years. تو اس نے ارشک کو 10 سالوں سے نہیں دیکھا تھا. ایچ ایئر ہی وڈ لک ایٹ دا روڈ ہوپ فلی اینڈ ویٹ. ہر سال وہ سڑک کی طرف دیکھتا اور اس امید کے ساتھ ہوتا کہ ارشک گھر واپس آئیں گے، اور وہ انتظار کرتے تھے. ہی ہیڈ ویٹڈ پیشنٹلی، اور بڑے صبر کے ساتھ وہ انتظار کرتے تھے. اینڈ ناؤ ایٹ لانگ لاسٹ ہی وڈ سی ہیم. اور ابھی اتنے عرصے کے بعد جب وہ واپس آ رہے ہیں تو وہ اس کو دیکھیں گے. ارشک ہیڈ کم ایٹ اے گڈ ٹائم. ابھی ارشک ایک اچھے وقت پہ واپس آیا ہے. فروٹس ان آرچرڈز ہیڈ رائپنڈ. باغ میں پل پک چکے تھے. رائپنڈ مین پکنا. اینڈ ہی واز اسٹل ہیل اینڈ ہرٹی. اور ابھی بھی وہ تندرست تھے. ہیل مینس ہیلدی. نواسائڈ ہیڈ نو لیونگ ریلیٹیوز لیفٹ ان دا ولیج. نواسائڈ کا کوئی رشتہ دار زندہ باقی نہیں تھا اس گاؤں میں. ہی ہیڈ ناٹ بین اے ہیپی لائف. اس کی زندگی خوشحال زندگی نہیں تھی. ہی ہیڈ نیور ہیڈ اینی چلڈرن آف ہز اون. اس کے اپنے کوئی بچے نہیں تھے. اینڈ ہز وائف ہیڈ ڈائیڈ مینی ایئرز بیفور. اور اس کی بیوی کئی سال پہلے فوت ہو چکی تھی. ہز بردر اینڈ سسٹر ان لا ہیڈ ڈائیڈ آف ہنگر ڈیورنگ دا وار. اس کے بھائی اور اس کی بھابھی دونوں جنگ میں بھوک سے دونوں مر گئے تھے. لیونگ این اونلی سن ارشک. اور اپنا ایک ہی بیٹا ارشک چھوڑ کے گئے تھے. دین ہی ریکالڈ دیٹ دا لارجسٹ آف دا واٹر میلنس ہیڈ رائپنڈ. پھر نواسائڈ کو یاد آیا. ریکالڈ مین یاد آنا، کہ باغ میں جو سب سے بڑا تربوز ہے وہ پک گیا ہے. انڈر دا ہیوج ملبری ٹری. بڑے شاہتوت کے درخت کے نیچے. بائی دا ریور بینک. دریا کے کنارے. ہی کٹس اٹ اسٹیم. اس نے تربوز کو درخت سے توڑا. وائپڈ دا سلوری ڈسٹ. اور خاکستری رنگ کا جو اس کے اوپر گرد جمع ہو گیا تھا، مٹی جمع ہو گئی تھی، وہ اس نے جھاڑا، صاف کیا اس کو. فرام دا میلن. تربوز سے. ود دا ہیم آف ہز لانگ جیکٹ. ہیم کہتے ہیں کنارہ. اپنے بڑے جیکٹ کے کنارے کے ساتھ. اینڈ ایڈمائرڈ اٹس شائنی اسٹریپس. اور اس کے اوپر چمکدار قسم کی جو دھاریاں بنی ہوئی تھی، جو لکیریں بنی ہوئی تھی. اسٹریپس مینس لکیریں، دھاریاں. اس کی انہوں نے تعریف کی. مائی ارشک لوز واٹر میلنس. میرے ارشک کو تربوز اچھے لگتے ہیں. ہی ممبلڈ. وہ بڑبڑائے. ہی گاٹ ڈاؤن آن ہز نیز. پٹ ہز آرمز اراؤنڈ دا میلن اینڈ اسکویز ہارڈ. تو وہ بیٹھ گئے گھٹنوں کے اوپر، اور اس نے اس تربوز کو اپنے بازو میں لے لیا اور اس کو دبانا شروع کیا. اسکویز ہارڈ مین سختی سے دبانا. جس طرح ہم کسی تربوز کو چیک کرتے ہیں اور اس کو کانوں کے ساتھ لگاتے ہیں اور اس کو دباتے ہیں دونوں ہاتھوں سے، تو اسی طرح اس نے بھی اس تربوز کو دبانا شروع کیا. ود ہز ایئر ٹو دا رینڈ. اور اس نے اپنا کان لگایا اس کے چھلکے کے ساتھ. ہی نوڈڈ اپروونگلی ایٹ دا ساؤنڈ. تو وہاں سے جو آواز آئی، نوڈ ویسے سر ہلانا، اشارہ کرنا، تو اس نے سر ہلایا یا اس نے اشارہ کیا کہ ہاں یہ تو پک گیا ہے. ہی دین وینٹ اوور ٹو دا ٹری. پھر اس کے بعد وہ درخت کی طرف جاتے ہیں. ہی دین وینٹ اوور ٹو دا فیکٹری. پھر اس کے بعد وہ انجیر کی درخت کی طرف جاتے ہیں. کلائمڈ ایٹ ود ڈیفیکلٹی. اور بڑی مشکل کے ساتھ اس درخت کے اوپر چڑھتے ہیں. اینڈ بیگن پیکنگ دا ہنی سویٹ فروٹ. اور پھر شہد کی طرح جو میٹھا پھل تھا اس کا، اس کو اس نے اٹھانا شروع کیا وہاں سے. دیٹ ہیڈ بین پیکڈ ایٹ ہیئر اینڈ دیئر بائی دا برڈس.
جس کے اوپر پرندوں نے چونچ مارے تھے. پیکٹ مین چونچ مارنا. He chose the figs and packed them gently into a bright woven basket. تو وہاں سے انہوں نے اس درخت سے انجیر کا جو پھل تھا وہ انہوں نے اس میں ڈھونڈا, جو اچھا پھل تھا وہ اس نے اس میں ڈھونڈا. اینڈ پیکڈ them gently into a bright woven basket. اور بڑی خوبصورت کلر کی چمکتی ہوئی باسکٹ میں, ٹوکری میں انہوں نے اس کو آرام کے ساتھ بند کیا. Then Navasad set out along the bank to where a 6-month-old white lamb was grazing. Set out کا مطلب ہے روانہ ہونا. پھر اس کے بعد نواساد دریا کے کنارے کے ساتھ روانہ ہو گئے جہاں ایک وائٹ لیمب جس کی ایج 6 months تھی وہ چر رہا تھا. گریز مین چرنا. لیمب کہتے ہیں میمنا, جو آپ اپنی اسکرین کے اوپر ابھی دیکھ رہے ہیں, وائٹ لیمب, سفید رنگ کا میمنا. He was saving the lamb for a special occasion. اس نے اس لیمب کو خاص موقع کے لیے بچا کے رکھا تھا. ارشک has come home. ابھی ارشک گھر سے واپس آئے ہوئے ہیں. I have finally lived to see the day. اور آخر کار میں اس دن کو دیکھنے کے لیے زندہ ہوں. نواساد said to himself. نواساد نے اپنے آپ کو بتایا. And untethered the lamp. اور اس نے اس لیمپ کو رسی سے آزاد کیا. It bleated loudly. تو اس نے زور سے, یہ میمنا جو تھا یا یہ لیمپ جو تھا وہ زور سے بولنے لگا. Let's go fellow. نواساد said. نواساد نے کہا کہ آئیں چلتے ہیں, آئیں میرے ساتھی, دونوں چلیں. Come on, ارشک's home. آئیں, ارشک گھر واپس آ گیا ہے. He climbed the steep path to the village. پھر اس کے بعد وہ اس رستے سے گاؤں کی طرف جانا شروع کرتے ہیں, جو رستہ بڑا مشکل ہوتا ہے, سٹیپ ہوتا ہے, جس کے اوپر چڑھنا مشکل ہوتا ہے, بالکل سیدھا ہوتا ہے. The heavy basket pressed on his shoulders. اور اس نے اپنے کاندھوں کے اوپر جو پھلوں کی ٹھوکری رکھی ہوئی تھی وہ بھی اس کے کاندھوں کے اوپر زور ڈال رہی تھی. While the meek and gentle lamb either ran on ahead or fell behind him. جبکہ وہ عاجز چھوٹا عاجز دمبا کبھی ان سے آگے اور کبھی ان کے پیچھے پلانگے لگاتا ہوا جا رہا تھا. Where are you going so early in the day? آپ اتنے سویرے کہاں جا رہے ہیں؟ The people he met on the way asked. جو لوگ ان کو رستے میں ملتے تھے وہ ارشک سے یہی پوچھتے تھے کہ آپ اتنے سویرے کہاں جا رہے ہیں. Arshak has come home for a visit. The old man would reply proudly. تو یہ بوڑھا آدمی بڑے فخر سے جواب دیتا کہ ارشک گھر واپس آ گیا ہے. On the way, each tree and bush, each stone and spring reminded him of Arshak's childhood. رستے میں ہر درخت, ہر جاڑی, ہر پتھر اور ہر چشمے نے نواساد کو ارشک کی بچپن کی یاد دلائی. Remind mean یاد دلانا. Many were the times that he carried the child up the steep path on his back. تو ان یادداشتوں میں زیادہ تر یادداشتیں اس وقت کی تھی جب وہ اس بچے کو اس ڈلوان والی رستے سے اپنے کمر کے اوپر بٹھا کے لے کے جاتا ہوتا تھا. He would sit down to rest on this stone. تو جب وہ تھک جاتا تھا تو وہ ارشک کو اسی پتھر کے اوپر بٹھا دیتا تھا. نواساد would give ارشک a pear. پھر نواساد ارشک کو ناشپاتی دیتا تھا. And would wipe his nose with the hem of his long jacket. اور اس کے ناک کو صاف کرتا تھا with the hem of his long jacket. اپنی لمبی جیکٹ کے کنارے کے ساتھ. hem جیکٹ کے کنارے کو کہتے ہیں, جس طرح بھی آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو کنارہ ہوتا ہے اس کا, اس کو hem بولتے ہیں. There was the spring which Arshak liked to drink from.
پھر راستے میں ایک پانی کا چشمہ تھا جس کا پانی ارشک کو پینا اچھا لگتا تھا. نواساد would cup his hands and ارشک would drink from them. پھر نواساد اپنے ہاتھوں کی پیالی بنا کر ارشک کو اس چشمے سے پانی پلاتا تھا. Here was the small orchard. یہاں پہ پھلوں کا ایک چھوٹا سا باغ تھا. The trees still bore fruits abundantly. ابھی بھی ان پھلوں کے درختوں کے اوپر وافر مقدار میں پھل اگا ہوا تھا. abundantly وافر مقدار میں. And stayed green far into the autumn. اور کافی دیر تک موسم خزاں تک ان کے پھل جو تھے وہ ان کے اوپر رہتے تھے. مطلب یہ ہے کہ کافی وقت تک ان درختوں کے اوپر پھل موجود ہوتا تھا. When ارشک was 11, جب ارشک کی عمر 11 برس کی ہو گئی, he fell from that cherry tree. تو وہ اس چیری کی درخت سے نیچے گرا تھا. And broke his leg. اور اس نے اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی تھی. Navasad carried him the many miles to the doctor in the distant settlement. پھر نواساد میلوں کے حساب سے دور ڈاکٹر کی طرف اس کو لے کر گیا تھا. Then Navasad thought of all the things he had sold to outfit Arshak for the city life. پھر نواساد یہ سوچنے لگے کہ کیسے انہوں نے اپنی قیمتی چیزیں بیچی to outfit Arshak for the city life, تاکہ وہ ارشک کو شہر کی زندگی کے لیے موزوں بنائے. When he had sent the boy off to study, جب اس نے ارشک کو اسٹڈی کے لیے باہر بھیجا. It had been a long stretch. یہ ایک لمبا وقت تھا. But ارشک graduated from the university. پھر اس کے بعد ارشک یونیورسٹی سے فارغ ہو گئے. And had then gone on to study in Moscow. پھر اس کے بعد وہ اسٹڈی کے لیے ماسکو چلے گئے. He had risen high in the world. وہ risen is the third form of rise. مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کر چکا تھا. وہ دنیا میں ایک بڑا آدمی بن چکا تھا. Navasad would often tell his fellow villagers about the very important work Arshak was doing in the capital. نواساد اکثر اپنے گاؤں کے لوگوں کو ارشک کی اسٹڈی کے بارے میں بتاتا ہوتا تھا جو اس نے ملک کے کیپٹل میں شروع کی تھی. About his grand car. اور پھر اس کے بڑی گاڑی کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہوتا تھا. And that he lived in the biggest house in Moscow. اور یہ کہ وہ ماسکو میں ایک بہت بڑے گھر میں رہتا ہے. The old man was in a hurry. ابھی بوڑھا آدمی جو تھا وہ جلدی میں تھا. To reach the village, تاکہ وہ جلد سے جلد گاؤں پہنچ جائے. The meek and timid lamb followed on his heels. اور یہ عاجز اور چھوٹا لیم اس کی پیچھے بھاگتا ہوا دکھائی دے رہا تھا. He finally reached his house. آخر کار وہ اپنے گھر پہنچ گئے. But didn't see ارشک's car outside. لیکن اس نے گھر سے باہر ارشک کی گاڑی نہیں دیکھی. Why didn't he drive right up? Navasad wondered. Wondered mean حیران ہونا. نواساد حیران ہو گئے کہ وہ کیوں یہاں تک گاڑی ڈرائیو کر کے نہیں لائے. What am talking about. تو نواساد اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں. The gravel's too sharp here. گریول کہتے ہیں بجری کو. تو یہاں بجری جو ہے بڑی تیز ہے, سخت ہے. He was probably afraid he would ruin his tires. تو وہ ممکنہ طور پر اس کو یہ لگ رہا تھا, اس کو یہ ڈر محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں وہ اپنے گاڑی کے ٹائر خراب نہ کر دیں, کہیں وہ اپنے گاڑی کے ٹائر پنکچر نہ کر دیں. It's good he didn't drive up to the house. تو یہ اچھی بات ہے کہ وہ اپنی گاڑی یہاں ڈرائیو کر کے نہیں لایا. His one-story flat-roofed house with a terrace and an earthen floor was like an eagle's nest stuck onto the mountain slope. اس کا ایک منزلہ مکان جس کی چھت جو تھی بالکل فلیٹ تھی, سیدھی تھی, اور ٹیرس بھی اس میں تھا, اور اس کا جو صحن تھا وہ مٹی کا تھا. آج یہ گھر ایسا منظر پیش کر رہا تھا کہ گویا یہ ایک شاہین کا کوئی گھونسلہ ہو, اور یہ گھونسلہ شاہین نے پہاڑی کے وسط میں بنایا ہو. One
among many others, اور اس جیسے اور بہت سارے گھر وہاں موجود تھے. نواسارڈ entered the yard. پھر اس کے بعد نواسارڈ گھر کے صحن میں داخل ہو جاتے ہیں. set the basket on the ground. پھر اس کے بعد پھلوں کا جو باسکٹ ہے، پھلوں کی ٹھوکری، وہ زمین کے اوپر رکھتے ہیں. tossed an armful of grass to the lamb. tossed mean پھینکنا، اور مٹھی بھر گھاس جو ہے وہ لیمپ کی طرف وہ پھینک دیتا ہے. اینڈ لکڈ اباؤٹ، اور ادھر ادھر دیکھتے ہیں. فار دا فرسٹ ٹائم ان ہز لائف دا ہاؤس لک پیٹیفل اینڈ ڈیکریپٹ. زندگی میں پہلی دفعہ ارشک نے یہ محسوس کیا کہ یہ گھر پرانا اور قابل رحم حالت میں تھا. ویل اٹس ارشک's ہاؤس ٹو. یہ ارشک کا اپنا گھر ہے. دس از ویئر ہی گرو اپ. یہ وہ گھر ہے یا یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ پلا بڑا ہے. He won't be ashamed of his own house. اس کو اپنے گھر کے اوپر کوئی شرم نہیں آئے گی. مطلب یہ ہے کہ اس کو یوں محسوس نہیں ہوگا کہ وہ ایک بڑا آدمی ہے اور وہ ایک چھوٹے گھر میں رہ رہا ہے. He said to console himself and began clearing the yard. اس نے اپنے آپ کو تسلی دی. Console mean تسلی دینا، اور صحن صاف کرنا شروع کیا. Congratulations Navasard, Arshak's come back. تو مبارک ہو نواسارڈ، ارشک واپس آئے ہوئے ہیں. It was the old neighbor woman looking over the fence. یہ ایک بوڑھی عورت تھی جو جنگلے کی اوپر جھکی ہوئی تھی اور نواسارڈ کو مبارکباد دے رہی تھی. نواسارڈ flushed with joy. نواسارڈ کا رنگ خوشی سے سرخ ہو گیا. Thank you، شکریہ. And may your wanderer return as well. اور اللہ کرے کہ آپ کبھی آوارہ گھر واپس آ جائے. یہ قسم کی دعا دی اس نے کہ آپ کا بہت شکریہ. میری دعا ہے یا اللہ کرے کہ آپ کبھی آوارہ گھر واپس آ جائے. I saw ارشک. میں نے ارشک کو دیکھا. نواسارڈ پوچھتے ہیں was he here؟ وہ یہاں تھے؟ No, I went to the shop for a package of needle. تو اس کی پڑوسن اس کو کہتی ہے کہ نہیں، میں نیڈلز خریدنے کے لیے شاپ پہ گئی. اینڈ saw him standing out in front of the farm house. اور میں نے ارشک کو فارم ہاؤس کے باہر کھڑا ہوا دیکھا. What a fine boy he is. وہ کتنا خوبصورت بچہ ہے. You would never say he was not a Shah's son. تو آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی بادشاہ کا بیٹا نہیں ہے. شاہ means بادشاہ. Just couldn't take my eyes off him. مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں چاہتی تھی کہ میں بار بار اس کو دیکھوں، اور میں وہاں سے اپنی نظریں نہیں ہٹا سکتا تھا. May the Lord bless you. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کرے. Thank you, the old man said in a voice that was thick with emotions. تو اس بوڑھے آدمی نے موٹے آواز میں جو جذبات سے بھری ہوئی تھی اس بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کیا. He went about tidying up the yard with zeal. تو اس نے بڑے جوش کے ساتھ صحن کو صاف کرنا شروع کیا. First he swept up the dirt. سب سے پہلے اس نے مٹی صاف کی صحن سے. I don't want my boy to dirty his shoes. میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے کے شوز خراب ہو جائے. Then he hammered in a protruding nail with a rock. پھر چٹان میں سے جو ایک کیل باہر نکلی ہوئی تھی اس نے وہ ہتھوڑی کے ساتھ اندر کر دی. ارشک might catch his sleeves on it and tear his jacket. تاکہ میرا بیٹا اگر یہاں سے گزرے تو اس کا آستین کہیں اس کیل میں پھنس نہ جائے اور اس کی جیکٹ خراب نہ ہو جائے. نواسارڈ opened the door. نواسارڈ نے دروازہ کھولا. A cot stood forlornly against the bare wall. تو وہاں پہ چرپائی جو تھی وہ دیوار کے ساتھ کڑی تھی. I'll say، میں کہوں گا ارشک کو، remember how you sleep on this bed، کہ کس طرح آپ اس بیڈ کے اوپر سوتے ہوتے تھے. And I slept here on the floor، اور میں فرش کے اوپر سوتا ہوتا تھا. He was thinking as he smoothed the cover. وہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہا تھا جب وہ چرپائی کے اوپر شیٹ کو یا کور کو ہموار بنا رہا تھا. I'll say this is your bowl. میں ارشک کو بتاؤں گا کہ یہ آپ کا پیالہ ہے. میں ارشک کو بتاؤں گا کہ یہ آپ کا پیالہ ہے.
the one you ate from, جس سے آپ کھاتے ہوتے تھے بچپن میں. Look Arshak, this is your wooden spoon. Arshak دیکھو یہ آپ کی لکڑ کی چمچ ہے. Remember the day I bought it from the wood carver, Menas. تو وہ اس دن کو یاد کرو جس دن میں آپ کے لیے یہ چمچ ووڈ کارور جس کا نام مناس تھا ان سے لے کے آیا. اینڈ یو ور اینگری, اور پھر ناراض ہو گئے تھے, بیکاز دیر واز نو ڈیزائن آن اٹ, کہ ان کے اس چمچ کے اوپر کوئی پینٹنگ یا کوئی ڈیزائننگ نہیں تھی, اینڈ کہ ان کے اس چمچ کے اوپر کوئی نقش و نگار نہیں بنے ہوئے تھے. اینڈ دین آئی ٹک اٹ ٹو دا آرٹسٹ اینڈ ہیڈ اٹ پینٹڈ فار یو, اور پھر میں اس چمچ کو آرٹسٹ کی طرف لے گیا اور آپ کے لیے میں نے اس کے اوپر پینٹس اور آپ کے لیے میں نے اس کے اوپر پینٹنگز کی. Conversing thus in thought with Arshak, he set out for the spring. تو ارشک کے ساتھ ذہن میں محو گفتگو تھے وہ, اسی دوران وہ روانہ ہو گئے پانی کے چشمے کے لیے. bought some water, واپس وہاں سے کچھ پانی لے آئے. اینڈ sprinkled the yard, اور وہ پانی اس نے صحن میں گرایا. the terrace and the floor inside, ٹیرس اور فرش کے اوپر. then he began to sweep, اور پھر اس نے جھاڑو دینا شروع کیا. once again the old neighbor woman's head appeared over the fence, ایک دفعہ پھر وہ بوڑھی عورت اوپر فینس کے اوپر سے جھانکی اور اس نے بتایا, نواسارڈ, do you know that Arshak has gone over to the chairman's? نواسارڈ کی آپ کو پتہ ہے کہ ارشک چیئرمین کے گھر گیا ہے. no, نواسارڈ نے جواب دیا, نہیں. when did he go there? وہ کب وہاں گئے؟ just before you got up, آپ کے آنے سے پہلے. he must have seen there was no one at home and gone over there to rest up. تو نواسارڈ کہتے ہیں کہ وہ ضرور اسی وجہ سے ادھر گیا ہوگا کہ اس کو گھر میں کوئی ملا نہیں ہوگا اور وہ وہاں آرام کرنے کے لیے گیا ہوگا. he'll be along, he won't get lost. تو وہ واپس آ جائے گا, اس نے رستہ دیکھا ہوا ہے, اس نے اپنے گھر کا رستہ دیکھا ہوا ہے, وہ واپس آ جائے گا. of course, یقیناً. Navasad brought some kindling wood and staked it by the outdoor fireplace. kindling wood, لکڑ کے جو نوکیلے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں. پھر نواسارڈ لکڑ کے چھوٹے ٹکڑے لے آتا ہے اور باہر صحن میں اس کو جمع کرتا ہے. then he took his knife from his belt, پھر اس کے بعد وہ اپنے بیلٹ سے چاقو نکالتا ہے. and went over to the lamp, اور لیمپ کی طرف جاتا ہے کہ میں اس کو کاٹوں. at the last moment he changed his mind, لیکن آخر میں وہ اپنا ارادہ تبدیل کرتا ہے. I'll wait till Arshak comes. میں ارشک کے واپس آنے کا انتظار کروں گا. He decided and looked in the direction of the chairman's 2-story house. اس نے یہ فیصلہ کیا اور چیئرمین کے 2 منزلہ عمارت کی طرف وہ دیکھنے لگے. What's keeping him? کون سی چیز اس کو یہاں آنے سے روک رہی ہے؟ It will be dark soon. ابھی تو جلدی اندھیرا ہو جائے گا. The figs will spoil. یہ فروٹ جو میں لے کر آیا ہوں ان کے لیے یہ خراب ہو جائیں گے. The coronel will lose its taste. اور یہ جو فروٹ کا گودا ہے, کورنل گودا, اس کا ٹیسٹ, اس کا مزہ خراب ہو جائے گا. He took the fruit from the basket and laid it on the window sill. اس نے پھلوں کو باسکٹ سے باہر نکالا اور ونڈو سیل کے اوپر اس کو رکھا. Then he borrowed a new tablecloth from the neighbors. پھر اس کے بعد اپنے پڑوسن سے وہ ایک نیا میز کا کپڑا منگواتے ہیں. Covered the table, اور ٹیبل کے اوپر وہ رکھتے ہیں اس کو. Shook out the rug, اور جو رگ ہے اس کو وہ جھاڑتے ہیں. Covered the couch, اور پھر اس کے بعد جو صوفہ ہے couch, اس کے اوپر اس رگ کو رکھتے ہیں. And put a pillow on it, اور پھر اس کے اوپر وہ pillow رکھتے ہیں. Everything was now ready. اب ہر ایک چیز تیار تھی. Still Arshak had not come. ابھی بھی واپس ارشک نہیں آئے. What's the matter? کیا مسئلہ ہے؟ Why did he go to the chairman's house? وہ چیئرمین کے گھر کیوں گئے؟ Navasad wondered
irritably and a tremor passed through his hands. تو نواساڈ حیرانی سے سوچنے لگے اور اس کے ہاتھ میں ایک قسم کی کرن جو تھی وہ گزر گئی. He hurried to console himself. وہ تیزی سے آیا اور اپنے آپ کو تسلی دینی شروع کی. However, saying, یہ کہتے ہوئے, Arshak is an important man. Arshak ایک اہم آدمی ہے. He had to drop by and ask the chairman about how things are in the village. تو وہ اسی وجہ سے چیئرمین کے گھر گیا ہوگا کہ وہ چیئرمین سے گاؤں کے معاملات کے بارے میں کوئی بحث کر رہا ہوگا. اینڈ واٹس دا رش اینی وے, اور کیا جلدی ہے ویسے, وہ تو ویسے بھی آ رہا ہے گھر. I'll have him all to myself for a couple of days. اور جب وہ واپس آئے گا تو میں اس کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا, اور جب وہ یہاں آئے گا تو کئی دنوں تک میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا. I won't let him out of my sight. اور میں اس کو اپنے سے جانے نہیں دوں گا, اپنے نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا. We will make up for the last time. اور آخری وقت تک میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا, اور جو وقت اس نے میرے بغیر گزارا ہے اور جو وقت میں نے اس کے بغیر گزارا ہے, اس وقت کا ازالہ کرنے کے لیے, اس وقت کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے میں ارشک کو اپنے پاس رکھوں گا. The sun was setting. ابھی سورج غروب ہو رہا تھا. But still ارشک had not come home. لیکن ابھی بھی ارشک واپس گھر نہیں آئے. The old man's anxiety mounted. اس بوڑھی آدمی کی پریشانی جو تھی وہ بڑھ گئی. انگزائٹی, پریشانی, ماؤنٹ, بڑھنا. There was a moment when he was about to set out for the chairman's house. تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب وہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود چیئرمین کے گھر جائے. But then he changed his mind. پھر اس کے بعد اس نے اپنا ذہن جو تھا وہ چینج کیا. He went into the yard. پھر اس کے بعد وہ صحن میں جاتے ہیں. And called to his neighbor's grandson. اور اس کے پڑوسن کا جو پوتا تھا اس کو نواساڈ نے بلایا. Run over and see what Arshak is doing. بھاگو اور دیکھو کہ وہاں ارشک کیا کر رہا ہے. Tell him I am at home. اور اس کو یہ بتاؤ کہ آپ کے والد گھر کے, اور ان کو یہ بتاؤ کہ آپ کے والد گھر میں موجود ہے. And waiting for him. اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں. He said. The boy was back in no time. وہ لڑکا بڑی تیزی سے جلدی سے واپس آیا. Well, did you see Arshak? کیا آپ نے ارشک کو دیکھا؟ نواساڈ نے بچے سے پوچھا. What's he doing? وہ کیا کر رہا تھا؟ Drinking tea. اس بچے نے جواب دیا کہ وہ چائے پی رہا تھا. Did you tell him that I am home? کیا آپ نے اس کو بتایا کہ میں گھر میں اس کا انتظار کر رہا ہوں؟ Yes. ہاں. What did he say? پھر اس نے کیا کہا؟ He said all right. اس نے صرف یہ کہا کہ all right. نواساڈ repeated the words to himself. پھر نواساڈ نے یہ الفاظ اپنے ساتھ دہرائے. Well then, that means he will soon be home. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت جلد گھر واپس آ جائیں گے. I'll start the fire for the shishlik meanwhile. اور دریں اثنا میں ششلک کے لیے آگ تیار کرتا ہوں. He had a good fire going in the fireplace. پھر اس نے آگ والی جگہ کے اوپر بڑی زبردست قسم کی آگ لگائی. Then he set to cleaning the skewers. پھر اس نے سیخ صاف کرنے شروع کیے. skewers mean سیخ. He went back into the house. پھر واپس گھر میں گئے. Wiped the dust off the lamp. اور لالٹین کی شیشے سے اس نے گرد جاڑنا شروع کیا, صاف کرنا شروع کیا. And sat down at the table to wait. اور ٹیبل کے اوپر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے. ٹائم ڈریگڈ آن اینڈلیسلی. وقت تھا جو گزر نہیں رہا تھا. یہ وقت تھا جو گزر نہیں رہا تھا. مطلب یہ ہے کہ اس کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ٹائم تو گھسیٹتا ہوا گزر رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ ٹائم رک گیا تھا. دا لائٹس وینٹ آن ان دا ولیج. اور گاؤں کی روشنیاں جو تھی وہ جلنے لگی. اینڈ دا ہاؤزز ٹک آن اے کوزی لک. اور جو گاؤں کے جو مکانات تھے وہ بڑے آرام دہ دکھائی دینے لگے. دا اسٹریٹس نائزز ور ڈائنگ ڈاؤن سون. اور گاؤں کی جو گلیاں تھیں ان میں شور کی آوازیں مدھم پڑنے لگی.
The only sound was that of dogs barking mournfully in the distance. صرف وہاں دور صرف وہاں دور سے کتوں کی بھونکنے کی آوازیں سنائی دیتی تھی. ارشک had still not returned. لیکن ابھی بھی ارشک واپس نہیں آیا تھا. The fire died down. وہ گھر کے صحن میں جو اس نے آگ لگائی تھی وہ ختم ہو گئی. Leaving a mound of ashes in the fireplace. اور اسی جگہ پہ ماؤنٹ کہتے ہیں ٹیلے کو, اور وہاں اسی جگہ پہ راکھ کا ایک ڈھیر بن گیا, راکھ کا ایک ٹھیلا بن گیا. while the lamb lay on the grass, جبکہ وہ لیمب جو تھا وہ گھاس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. chewing its cud, اور وہ جوگالی کر رہا تھا. chewing cud means جوگالی کرنا. Navasad was all ears as he peered into the darkness. اور نواساڈ اپنے کانوں کے اوپر زور دے رہا تھا اور اس نے اپنی آنکھیں اندھیرے کی طرف لگائی ہوئی تھی, اور اس کی آنکھیں اندھیرے کی طرف دیکھ رہی تھی, مسلسل دیکھ رہی تھی. اور نواساڈ اپنے کانوں کے اوپر زور دے رہا تھا اور اس کی آنکھیں مسلسل اندھیرے کی طرف دیکھ رہی تھی. His eyes became strained and started to tear. اس کی آنکھیں جو تھی وہ تھک گئی اور اس سے آنسو آنا شروع ہو گیا. His head felt heavy. اور اس کا سر جو تھا وہ بوجھل ہو گیا. He rose. وہ اٹھے وہاں سے, but his feet refused to budge. Budge mean move. لیکن اس کی جو ٹانگیں تھی وہ مزید حرکت نہیں کر سکتی تھی. لیکن اس کی ٹانگیں وہاں سے موو نہیں کر رہی تھی. وہ اٹھ تو گئے لیکن وہ وہاں سے جا نہیں سکتا تھا. Why should I go begging to him? اس کی طرف جاؤں اور اس کی منت کروں. I am older than he is. میں اس سے بڑا ہوں. He should come to me. اس کو میری طرف آنا چاہیے. He began to grumble. تو وہ بڑبڑاتے ہوئے اس نے اپنے آپ سے یہ کہا. But then consoled himself once again by saying, اور ایک دفعہ پھر وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے یہ کہنے لگے, well, he is an important man. کہ وہ ایک امپورٹنٹ بندہ ہے. Maybe he has some important business to discuss with the chairman. ہو سکتا ہے کہ چیئرمین کے ساتھ اس کا کوئی ضروری کام ہو. He will come home in the morning. تو وہ صبح واپس آ جائیں گے. But still he waited. اب بھی وہ انتظار کر رہے ہیں ارشک کے واپس آنے کا. He waited for into a small hours. تو تھوڑی دیر کے لیے وہ اور بیٹھ گئے اور انتظار کیا اس نے. The autumn night was drawing to close. موسم خزاں کی رات جو تھی وہ ختم ہونے کے قریب تھی. The old man's eyes grew dim from peering intently into the darkness. اس بوڑھے آدمی کی آنکھیں مسلسل اندھیرے کی طرف دیکھنے کی وجہ سے وہ مدم پڑ گئی تھی, اس میں روشنی کم پڑ گئی. Slumber gradually lulled him to sleep at the table. تو آہستہ آہستہ نیند نے اس کو اپنے آغوش میں لے لیا. He didn't know how long he had slept. اس سے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کتنی دیر کے لیے وہاں سویا رہا. He was awakened by the neighbor woman's voice calling him from the yard. لیکن اس کو اس کے پڑوسن کی آواز نے, جو صحن سے وہ آواز دے رہی تھی, اس کو جگایا. He opened his eyes. تو جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی, and was surprised to see the first rays of the sun peeping into the window. اور وہ یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ سورج کی کرنیں کھڑکی سے روم میں اندر داخل ہو رہی تھی. مطلب یہ ہے کہ وہ یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ تو صبح ہو گئی ہے اور ارشک واپس نہیں آیا. نواساڈ ہے نواساڈ, the neighbor called. تو اس پڑوسن نے اس کو آواز دی کہ نواساڈ. He rushed out of the house. تو وہ باہر اپنے گھر سے آئے. His neighbor was looking over the fence. اور اس کی پڑوسن جو تھی وہ اب بھی جنگلے کے اوپر وہ جھکی ہوئی تھی اور وہ ان کو یہ بتا رہی تھی, How come you have slept so late today? تو آج تو آپ کافی دیر سے سوئے ہیں. تو آج کی رات تو آپ کافی دیر سے سوئے ہیں. What is it? Is Arshik on his way here? تو کیا ارشک رستے میں ہے, واپس آ رہے ہیں؟ No,
She said and shook her head. اس نے اپنا سر ہلایا اور جواب دیا کہ نہیں. Your Arshik is leaving. کہ آپ کا عرشق جو ہے وہ واپس جا رہا ہے. Look at the road. آپ سڑک کی طرف دیکھیں. Navasad felt as if the roof had come down on his head. تو نواساڈ نے یہ محسوس کیا کہ نواساڈ نے جب یہ دردناک خبر سنی تو نواساڈ کو یوں لگا کہ جیسے مکان کا چھت اس کے اوپر آ گیا ہے. He ran over to the low shed and climbed to the roof. وہ پہلے شیڈ کے اوپر چڑھے اور پھر اس کے بعد مکان کے چھت کے اوپر چڑھے. Arshak's car was speeding along the road. ارشک کی موٹر کار بڑی تیزی سے سڑک سے جا رہی تھی. Glittering in the sun. سورج میں چمکتی ہوئی. Quickly becoming smaller and smaller. اور چونکہ بڑی تیزی سے وہ جا رہی تھی تو اس کا ایم ایچ جو تھا وہ چھوٹا سے چھوٹا ہوتا گیا. مطلب ہے کہ جو ہی وہ دور جاتی گئی تو اس کا ایم ایچ اس گاڑی کا جو ایم ایچ تھا وہ چھوٹا سے چھوٹا بنتا گیا. His unsteady gait was that of an old man. تو یہ متزلزل لڑکڑاتے جو قدم تھے یہ اس بوڑھے آدمی کے تھے. Navasad was making his way down to the path to the orchards. ابھی نواساڈ باغ کی طرف جانے لگے. His eyes that stared at the ground seemed to have become sunken. اس کی آنکھیں stared کا مطلب ہے گور گور کے دیکھنا, آنکھیں پاڑ پاڑ کے دیکھنا, جو ابھی نیچے جھکی ہوئی تھی زمین کی طرف اور زمین کو گور کے دیکھ رہی تھی. Seemed to have been sunken. ایسا دکھائی دیتا تھا کہ ابھی اس کی آنکھیں جو ہیں وہ دھنسی ہوئی ہے. His back seemed more stooped than ever. اور آج اس کا کمر جو تھا پہلے سے زیادہ جھکا ہوا دکھائی دیتا تھا. The white lamb gimbled after him. اور وہ سفید لیمب چھلانگے لگاتا ہوا اس کے پیچھے جانے لگا. So this was the reading and translation of the text of the story, The White Lamb. Now we will solve all the questions of the exercise. Coming to the exercise, first we will solve the comprehension questions. That is the question answers. So question number 1 is, what arrangements were made by Navasad for the coming home of Arshak? ارشک کے واپس آنے پر نواساڈ نے کیا انتظامات کیے تھے. Navasad made great arrangements at the arrival of Arshak because he was very excited. نواساڈ نے ارشک کے واپس آنے پر بہت زیادہ انتظامات کیے تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ خوش تھے. He plucked the fruits Arshak liked from the orchards and packed it with great care. Navasad took the white lamb with himself to home because he wanted to make different dishes of its meat for Arshak. He sprinkled the yard and swept it. He swept all the rooms. He brought all the house into order. He brought some kindling wood and staked it by the outdoor fireplace. He borrowed a new tablecloth from the neighbor and covered the table, shook out the rug, covered the couch, and put a pillow on it. He cleaned the skewers and wiped the dust off the lamp. So these were the arrangements made by Navasad for the coming home of Arshak. کہ اس نے باغ سے وہ پھل اتارے جو ارشک پسند کرتا تھا, جس طرح کے واٹر میلن اور فگ. پھر اس کے بعد وہ سفید لیمپ جو اس نے ایک خاص موقع کے لیے بچا کے رکھا ہوا تھا وہ بھی اپنے ساتھ گاؤں لے گیا کہ میں اس کو کاٹوں گا اور اس کے مختلف ڈشز بناؤں گا ارشک کے لیے. پھر اس کے بعد وہ صحن میں پانی گراتا ہے اور صحن کو صاف کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کے جوتے خراب ہو جائیں. پھر اس کے بعد ٹیرس اور کمرے سارے صاف کر دیتا ہے اور گھر میں جتنی بھی بے ترتیبی ہوتی ہے وہ ساری چیزیں وہ ترتیب میں لے آتا ہے. اور پھر وہ لکڑی کے چھوٹے ٹکڑے جو ہے باہر صحن میں جمع کر دیتا ہے اور اس کی ایک زبردست قسم کی آگ لگاتے ہیں. اور وہ اسی وجہ سے یہ آگ لگاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں ارشک کے لیے ششلک تیار کرے گا. پھر اس کے بعد وہ اپنی پڑوسن سے ٹیبل کلاتھ منگواتے ہیں اور ٹیبل کے اوپر وہ کپڑا لگا دیتے ہیں
اور کاؤچ کو صاف کرنے کے بعد اس کے اوپر پیلو بھی رکھ دیتے ہیں، اور سیخ جو ہوتے ہیں وہ بھی صاف کر لیتا ہے، لالٹین کی شیشے سے بھی مٹی جاڑ دیتا ہے۔ تو یہ وہ ساری تیاریاں ہیں جو اس نے نوساڈ نے ارشک کے واپس آنے پر کی تھی۔ Question number 2 is, why was Navasad so excited at the arrival of Arshak? ارشک کے واپس آنے پر نوساڈ اتنا خوش کیوں تھا؟ So the answer of the question is, Navasad was very excited at the arrival of Arshak because he had no living relatives left in the village. تو وہ اسی وجہ سے خوش تھا کہ ارشک کے علاوہ نوساڈ کا کوئی رشتہ دار بھی گاؤں میں زندہ باقی نہیں بچا تھا۔ تو Arshak was his only relative. Arshak was his only living relative. He has been living alone in the village since very long. کافی ٹائم سے، چونکہ ارشک باہر گئے ہوئے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو ایک طویل وقت سے وہ گاؤں میں اکیلا رہ رہا تھا۔ His wife was dead. اس کے اپنے بچے نہیں تھے، اس کی وائف جو تھی وہ مر گئی تھی۔ His brother and sister-in-law had died in the World War II after giving birth to Arshak. اور اس کے بھائی اور اس کی بھابھی جو تھی ارشک کی مدر، وہ دونوں دوسری جنگ عظیم میں بھوک کی وجہ سے مر گئے تھے ارشک کو جنم دینے کے بعد۔ ارشک was his nephew and he had reared him like his own son. ارشک اس کا اپنا بھتیجا تھا اور اس نے اپنے بیٹے کی طرح اس کو پالا تھا۔ He had fulfilled all the desires of Arshak. ارشک کی جتنی بھی خواہشات تھی وہ اس نے پوری کی تھی۔ He had sold some of the costly items of his house to outfit Arshak for city life. اور اپنے گھر کے قیمتی چیزوں کو بیچا نوساڈ نے تاکہ وہ ارشک کو سٹی لائف کے لیے موزوں بنائیں۔ He had sent Arshak to Moscow for higher studies. اور اعلیٰ تعلیم کے لیے ارشک کو ماسکو بھی بیچتے ہیں۔ Arshak has completed his education and coming back after 10 years as an educated and influential person. اور 10 سال کے بعد ارشک اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں، اور واپس جب وہ آتے ہیں وہ ایک تعلیم یافتہ اور ایک با اثر انسان بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ That's why Navasad was very excited at the arrival of Arshak. یہی وجہ تھی کہ نوساڈ ارشک کے arrival کے اوپر بہت زیادہ خوش تھے کہ میرا بیٹا جو ہے ایک کامیاب انسان کے طور پر اور ایک با اثر انسان کے طور پر واپس آتا ہے۔ تو یہ فادر کے لیے ایک نیچرل بات ہے جب اس کے بچے زندگی میں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور ایک کامیاب انسان کے طور پر کوئی فادر اپنے بچوں کو دیکھتا ہے تو اس کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ So the same was the case with Navasad, that he was very excited when he saw Arshak coming back from Moscow as an educated and influential person. Question number 3 is, describe the plight of Navasad after the departure of Arshak without meeting him. So the answer of the question is, Navasad was very excited at the arrival of Arshak. He had made great arrangements at his arrival. He had sent Arshak to Moscow for higher education. He had sold the costly items of his house to outfit Arshak for city life. He was his only living relatives in the village. His parents had died in the World War after giving birth to him. Navasad had reared him like his own son. He had waited for 10 long years for his coming back. But when he went back without meeting his father, it seemed to Navasad that the roof had come down on his head. His back seemed more stooped than ever. تو نوساڈ جو تھے وہ ایک تو یہ تھا کہ وہ ارشک کے واپس آنے پر بہت زیادہ خوش تھے، اور اس نے ارشک کی واپسی پر بہت زیادہ انتظامات کیے، اور نوساڈ نے ارشک کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھی بھیجا۔ اپنے گھر کی چیزیں اس نے بیچ دی تاکہ وہ ارشک کو اعلیٰ تعلیم کے لیے یا شہر کی زندگی کے لیے موزوں بنا سکے۔ اور اس کے اپنے پیرنٹس تھے نہیں، چونکہ وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں دونوں ختم ہو گئے تھے، مر گئے تھے، اور نوساڈ نے ارشک کو اپنے بیٹی کی طرح پالا تھا۔ تو اس نے 10 سال تک انتظار کیا تھا، نوساڈ نے 10 سال تک انتظار کیا تھا ارشک کے واپس آنے کے لیے، لیکن جب وہ واپس آئے اور اس کو ملے بغیر چلے گئے تو نوساڈ جو تھا اس کو ایسا محسوس ہوا کہ گویا
یہ جو مکان کا چھت ہے وہ اس کے سر کے اوپر آ گیا ہے. تو یہ واقعی بڑی دردناک خبر تھی، اور آج اس کا کمر جو تھا پہلے سے زیادہ جھکا ہوا تھا. Question number 4 is, what is the central idea of the story The White Lamb? Is this theme relevant to our culture as well? تو اس سٹوری کا مرکزی خیال کیا ہے، اور یہ جو مرکزی خیال ہے یہ ہمارے کلچر کے ساتھ بھی ریلیونٹ ہے. So the answer of the question is, the central idea of this story is the value of relationship. It teaches us that our parents take great pains right from the beginning till the end to look after us. They provide every facility and comfort to us. They leave no stone unturned to educate and train us. They sacrifice each and everything for our relief. However, when we are grown up and become successful persons in life, we forget each and everything our parents had done for us to take us to this position in life. We do not treat them with kindness and affection. We do not give them the kind of regard and care which they had given to us in our childhood. They, in return, expects from us to look after them in their old age and treat them with kindness and affection. But if they are not responded with the same care and affection, they undergo great mental agony. The theme is relevant to our culture and societies as well. Our parents go beyond their personal capacities to love us. In our society, the family bond is much stronger than the Western society. We are far better than them in terms of respecting our old parents. تو اس سٹوری کا جو مرکزی خیال ہے وہ تکالیف اور مصیبتیں ہیں جو والدین ہماری تربیت کے لیے اور ہماری ٹریننگ کے لیے اٹھاتے ہیں اور ہمیں پالتے ہیں اور ہمیں بڑا کرتے ہیں. لیکن جب ہم زندگی میں اپنی کوئی پوزیشن پر پہنچ جاتے ہیں تو ہم یہ بلا دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے والدین کی وجہ سے ہے، اور ہم ان کو وہ رسپیکٹ یا وہ کیئر نہیں دیتے جو انہوں نے ہمیں بچپن میں دیا تھا. تو یہ جو مرکزی خیال ہے اس کا تعلق ہمارے کلچر کے ساتھ بھی ہے، لیکن ہمارے کلچر میں یہ فیملی بانڈ جو ہے بہت سٹرونگ ہے، اور ہمارے کلچر میں پیرنٹس کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے اولڈ ایج میں، اور ان کو اپنے فیملی کا سربراہ سمجھا جاتا ہے، اور ان کی بات کے بغیر کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کر سکتا، اور پیرنٹس جو کہتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے. لیکن ویسٹرن سوسائٹی میں جس طرح یہ ان کا اولڈ ایج ہاؤس سسٹم ہے، اور اس سے پہلے وہ اپنے پیرنٹس کو دور کسی ماؤنٹینس کے اوپر چھوڑتے تھے بوڑھوں کو، لیکن ہمارے ہاں اسلام نے جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اتنا رسپیکٹیبل ہوتا ہے. لیکن ویسٹرن سوسائٹی میں یہ ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو اسی طرح رسپیکٹ نہیں کرتے، اور ہمارے ہاں الحمدللہ یہ چیز ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں. Question number 5 is, write down the plot of the story The White Lamb. The plot of the story is very simple. There are only two characters in the story, Navasad and Arshak. اس سٹوری کا جو پلاٹ ہے وہ بہت سادہ ہے، بہت سمپل ہے. اس میں صرف دو کریکٹر ہے، نواساد اور ارشک. The conflict occurs when Navasad expects meeting with Arshak. تو اس پلاٹ میں جو کانفلکٹ ہے وہ اس وقت آ جاتا ہے کہ جب نواساد یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ارشک کو ملیں گے، ارشک کے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی. For this purpose he goes back to his village with great preparation to meet his son. The story reaches its climax when he found that his son's car was not there, and this conflict is resolved
by the neighboring woman by telling him that instead of coming here, his son has gone to the chairman's house. تو اس میٹنگ کی مقصد کے لیے وہ گاؤں جاتا ہے اور ارشک کی رائیول کے اوپر بہت زیادہ تیاریاں بھی کرتے ہیں. لیکن جب وہ گاؤں پہنچ جاتا ہے تو اس کی یہ جو کانفلکٹ ہے میٹنگ کی وہ کلائمیکس میں کنورٹ ہو جاتا ہے جب دیکھتا ہے کہ ارشک کی گاڑی گھر کے باہر نہیں ہے. تو اس کی پڑوسن اس کو بتا دیتی ہے کہ ارشک جو ہے وہ چیئرمین کے گھر رکا ہے. The following action occurs when Nawasad was awakened by the same neighboring woman by telling him that his son has gone without meeting him. اور اس سٹوری کا فالوئنگ ایکشن اس وقت آ جاتا ہے جب یہی پڑوسن اس کی آ جاتی ہے اور نواساڈ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کا بیٹا تو اس کو ملے بغیر واپس چلا گیا ہے. So this is the following action of the plot. And at last we find Nawasad going into his normal routine with broken heart. This is the resolution of the plot. اور اس پلاٹ کا ریزولوشن یہ ہے کہ نواساڈ واپس اپنے کام کے اوپر جاتے ہیں دل برداشتہ انسان کے طور پر. تو اس پلاٹ کا یہ ریزولوشن ہے. So this is the plot of the story. Question number 6 is there any conflict in the story The White Lamb? If yes, how is it resolved? کیا اس سٹوری میں کوئی کانفلکٹ ہے اور اگر ہے تو پھر اس کو کس طرح ریزالو کیا گیا ہے؟ So the answer of the question is yes. The conflict is there in the story The White Lamb. The conflict when Nawasad expects meeting with Arshak. The conflict is when Nawasad expects meeting with Arshak. He is very excited and makes great preparation at his arrival. But the conflict is resolved by the old woman by telling Nawasad that his son has gone without meeting him. Nawasad is left with a sad and broken heart. تو اس سٹوری میں کانفلکٹ ہے اور وہ کانفلکٹ یہ ہے کہ نواساڈ ارشک کو ملنا چاہتے ہیں اور وہ چونکہ 10 سال اس نے اس کے بغیر گزارے ہیں اور جب وہ واپس آتے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ انتظامات بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں. لیکن اس کانفلکٹ کو ریزالو اس وقت کیا جاتا ہے جب اس کی پڑوسن آتی ہے اور نواساڈ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کا بیٹا اس کو ملے بغیر واپس چلا گیا. تو نواساڈ کا دل جو تھا وہ ٹوٹ گیا اور ایک دل برداشتہ انسان کی طرح وہ واپس جاتے ہیں اور باغ میں کام شروع کرتے ہیں. So this is how the conflict is resolved. Question number 7 is how would you resolve the conflict if you were the author of The White Lamb? اگر آپ اس سٹوری کے رائٹر ہوتے تو آپ اس کانفلکٹ کو کیسے ریزالو کرتے ہیں؟ So the answer of the question is if I were the writer of the story, I would have resolved the conflict by realizing Arshak his mistake. اگر میں اس سٹوری کا رائٹر ہوتا میں کم از کم ارشک کو اس کی غلطی کا احساس دلاتا. I would have brought Arshak back to apologize to Nawasad and spend some time with him. اور میں ارشک کو واپس لے آتا کہ وہ نواساڈ سے معافی مانگے اور نواساڈ کے ساتھ کچھ ٹائم گزارے. I would have given a happy ending to the story by resolving the conflict in this way. تو اسی طرح میں اس کانفلکٹ کو ریزالو کر کے اس سٹوری کو ایک ہیپی اینڈنگ دے دیتا. Question number 8 is compare and contrast the character of Nawasad and Arshak. نواساڈ اور ارشک کی کریکٹر کو کمپیئر اور کنٹراسٹ کریں. کمپیئر اور کنٹراسٹ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ کمپیریزن اور کنٹراسٹ میں فرق یہ ہے کہ کمپیریزن میں سملر چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور کنٹراسٹ میں ڈس سملر چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. تو یہاں ہم نے دونوں کی کریکٹر میں سملیرٹیز اور ڈس سملیرٹیز کو دیکھنا ہے. So the answer of the question is although Nawasad and Arshak belongs to the same family, but there is a sharp contrast between the two characters. تو ایک کمپیریزن تو یہ ہے یا سملیرٹی تو یہ ہے کہ دونوں کا تعلق ایک ہی فیملی کے ساتھ ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کمپیریزن ہے. لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. Nawasad is very simple and selfless person who sacrifices each and everything for Arshak. وہ بالکل سیدھے سادے انسان ہے جس نے اپنی ساری چیزیں ارشک کے لیے قربان کی ہے. After the death of his parents, he brought him like his own son. After the death of his parents, he brought him up like his own sons. ان کے پیرنٹس کے وفات کے بعد نواساڈ نے ارشک کو اپنے بیٹی کی طرح پالا.
He sets Arshak on his back to take him to the distant doctors when he is sick. تو جب وہ ارشک بیمار ہوتا تھا جب ارشک بیمار ہوتا تھا تو اس کو اپنے کمر کے اوپر بٹھا کر دور ڈاکٹر کی طرف علاج کے لیے لے کے جاتا تھا. He sells the costly items of his home to outfit Arshak for city life. اپنے گھر کی جو قیمتی چیزیں تھیں وہ اس نے بیچ ڈالی ارشک کی تعلیم کے لیے. He sends him to Moscow for higher education. اعلیٰ تعلیم کے لیے اس کو ملک سے باہر بھیجا. اعلیٰ تعلیم کے لیے اس کو ملک سے باہر بھیجا. He himself used to sleep on the floor but makes Arshak sleep on the bed. وہ خود تو فرش کے اوپر سوتا تھا لیکن ارشک کو بیڈ کے اوپر سلاتا تھا. When Arshak was coming back after completing his education, Nawasad was very excited and made great preparation at his coming back. تو جب ارشک اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد واپس آتے ہیں تو نواساڈ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس کے خوشی کی انتہا نہیں ہوتی اور وہ بہت زیادہ انتظامات کرتے ہیں اس کے واپس آنے کے اوپر. Arshak on the other hand is a very selfish person who forgets all the sacrifices of Nawasad when he became an educated influential person. جبکہ دوسری طرف ارشک جو ہے وہ بہت زیادہ خود غرض انسان ہے اور جب وہ اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو وہ ایک کامیاب انسان کے طور پر ایک تعلیم یافتہ انسان کے طور پر اور ایک با اثر انسان کے طور پر واپس آتے ہیں. Instead of staying in his own house with his father, he preferred to stay at the chairman's house. تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے گھر اپنے فادر کے ساتھ ٹھہرتے وہ چیئرمین کے گھر جاتے ہیں اور وہاں قیام کرتے ہیں. He is very unthankful and ungrateful person. وہ انتہائی ناشکرہ انسان ہے. تو یہ جو ہے کنٹراسٹ ہے دونوں میں. Question number 9 is how sharper than a serpent's tooth it is to have thankless child. Shakespeare. So this is a quotation taken from one of the play of William Shakespeare, that is King Lear, جس میں کنگ لیئر اپنی بیٹیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ سام کے ڈسنے سے کہیں زیادہ جو ناشکرے بیٹے ہوتے ہیں جو ناشکرے بچے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ انسان کو دکھ دیتے ہیں. تو اس سٹیٹمنٹ کو ہم نے ایویلیویٹ کرنا ہے ان دا لائٹ آف دا ٹیکسٹ آف دا لیسن دا وائٹ لیمپ. اس وائٹ لیمپ کی سٹوری کی روشنی میں ہم نے اس سٹیٹمنٹ کو ایویلیویٹ کرنا. So the answer of the question is these words were uttered by King Lear for his elder daughter Goneril in the famous play of William Shakespeare. یہ الفاظ کنگ لیئر نے اپنی بڑی بیٹی گونرل کے لیے کہے تھے اس کی ولیم شیکسپیئر کی جو مشہور پلے ہے کنگ لیئر. Goneril used to flatter his father in order to get major chunk of the kingdom from his father. Goneril جو تھی وہ اپنے فادر کی خوشامد اسی وجہ سے کرتی تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ کنگڈم میں سلطنت میں, چونکہ کنگ لیئر جو تھے وہ ریٹائر ہو رہے تھے اور اپنی سلطنت کو اپنی بیٹیوں میں تقسیم کرنا چاہتے تھے, تو اسی وجہ سے وہ اس کی خوشامد کرتی تھی کہ وہ اس کی سلطنت میں اس کو زیادہ حصہ دے دے. After getting 1/3 of the kingdom, she had misbehaved with her father and had banished him of her house. تو اس کی کنگڈم میں 1/3 ایک تہائی حصہ حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنے فادر کے ساتھ مس بیہیو کیا اور اس کو اپنے گھر سے بھی نکال دیا. The king had uttered these words at the thanklessness of his daughter. یہ الفاظ اس نے اپنے بچی کی ناشکری کے اوپر یہ جو الفاظ ہے وہ ادا کیے تھے. In the same way, in this story, Arshak proved thankless and unforgetful child to his father by not meeting to his father when he came to his native village after 10 years. تو اسی طرح اس سٹوری میں بھی ارشک ایک ناشکرہ بچہ بن جاتا ہے جب وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد واپس اپنے گاؤں میں آتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے فادر کے ساتھ سٹے کریں وہ چیئرمین کے گھر جا کے ان سے سٹے کرتے ہیں. He didn't meet that person who had sacrificed each and everything for the sake of him. اور وہ اس شخص کے ساتھ ملنا گوارا نہیں کرتے جس شخص نے اپنی ساری چیزیں قربان کی اس کی تعلیم و تربیت کے لیے. Therefore, it's true that to have a thankless child is more painful than a bite of a serpent's tooth. تو یہ بات سچ ہے کہ سام کے ڈسنے سے کہیں زیادہ یہ بات بہت زیادہ تکلیف دہ ہے, بہت زیادہ اذیت ناک ہے اگر کسی انسان کے ناشکرے اولاد ہو, کسی انسان کے ناشکرے بچے ہو.
So this was the last question of the comprehension questions. Now we will move to the vocabulary and grammar portion. Now this is the vocabulary and grammar portion. Vocabulary: use the words in parentheses to form a new word to fill in the blanks. ये ब्रैकेट में जो हमें अल्फाज दिए गए हैं, तो इन अल्फाज का इस्तेमाल करके इसका हम एक नया लफ्ज़ बनाएंगे और फिर नया लफ्ज़ बनाने के बाद इन खाली जगहों में इन अल्फाज को लिखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट इट. According to experts, the way you spend your free time is vital to your general happy. So here, happy will be changed into happiness, and get will be changed into getting. Getting the right balance is very important. It goes without saying that physical fitness is the key. So everyone's leisure time should include some form of exercise. Ideally something that you find enjoying. Most of the people also gain satisfaction from doing something creative. Create will be changed into creative, such as painting, cooking, or gardening. However, not all your free time activity should be solitary, or you may end up feeling lonely. Companionship will be changed into companionship. Companionship is also important to most people's sense of well-being, but you must find the right kind of social interaction. Here it will be interaction. So member will be changed into membership. Membership in some groups, such as politics will be changed into political parties. Political parties can simply lead to stress and frustration. Joining a society group. So here society will be changed into social. Like a blood donation society or yoga classes are likely to be much more beneficial. So here it will be changed, benefit will be changed into beneficial. Now moving to the grammar portion, transitive or intransitive verb. Tell whether the verbs in color are transitive or intransitive verb. Put a tick on the correct option. तो ये जो कलर में हमें वर्ब दिए गए हैं, इनका हमने बताना है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है. तो इधर हमने टिक लगाना है ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज़ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसे सेंटेंस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो. ऑब्जेक्ट के बगैर वो उसका मीनिंग जो है वो इनकम्प्लीट होता है. जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दे दूं. He bought. Now this sentence needs an object. जब तक हम इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तो इसका मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं होगा. He bought a car. उसने एक कार ख़रीदी. सो इस कार ने इस जुमले को कंप्लीट किया जो ऑब्जेक्ट की सूरत में हमारे पास मौजूद है. या दूसरी मिसाल अगर मैं दे दूं, she ate. उसने खाया. क्या खाया? Now this sentence needs an object. And the object is an apple. So this is how the apple has completed the sentence. So eat is transitive verb. Now intransitive verb is that verb where object is not necessary for the completion of its meaning. जहाँ पे सेंटेंस का मतलब ऑब्जेक्ट के बगैर भी मुकम्मल होता है. मिसाल के तौर पर run, he runs. Now this sentence doesn't need an object. He runs, वो दौड़ता है. ऑब्जेक्ट के बगैर भी इसका मतलब क्लियर है. या she sleeps, वो सोती है. This sentence also doesn't need an object
and the meaning of the sentence is clear without an object. तो एक तो ये था कि ट्रांजिटिव वर्ब को सेंटेंस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब को सेंटेंस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा ये कि अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके लिए इसका सादा फार्मूला ये है कि आप उस सेंटेंस से सब्जेक्ट और वर्ब ले लेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जुमला है, हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो हम इस सेंटेंस से सब्जेक्ट इसमें शी है और वर्ब जो है इसमें क्राई है। फिर इसके बाद इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करें, शी क्राइड, और पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करने के बाद इसका उर्दू में तर्जुमा करें। उर्दू में तर्जुमा इसका होगा वो चीखा, वो चीखा। अब ये उर्दू ट्रांसलेशन में अगर ने आता है, ने प्रीपोजिशन ने, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और अगर ये ने नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब मिसाल के तौर पर एक मिसाल मैं और देता हूँ, ही राइट्स, इसको आप चेंज करें पास्ट इंडेफिनिट में, ही रोट। अब इसका उर्दू में आप तर्जुमा करें, उसने लिखा, उसने लिखा। तो इसमें इसकी उर्दू ट्रांसलेशन में चूँकि ने आया हुआ है, तो इसी वजह से ये ट्रांजिटिव वर्ब है, राइट ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव नहीं है। तो ये अगर आप किसी वर्ब को चेक करना चाहते हैं तो आप इस तरह इसको चेक कर सकते हैं कि उस वर्ब को आप पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करें, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करने के बाद इसका उर्दू में तर्जुमा करें, और उर्दू में तर्जुमा करने के बाद अगर इसके उर्दू तर्जमे में ने आता है तो ये ट्रांजिटिव होगा, और अगर ने नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। अभी हमने इसका चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो शी वॉज क्राइंग ऑल डे लॉन्ग, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। शी शोड हर द फोटो एल्बम, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। फिर इसके बाद द डॉक्टर एडवाइज्ड मी एक्सरसाइज रेगुलरली, सो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें एक्शन जो है ट्रांजिट होता है, एक्शन जो है ट्रांसफ़र होता है एक चीज़ से दूसरी चीज़ के ऊपर, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसी वजह से इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। It was raining at that time, this is intransitive verb. She laughed at the joke, this is intransitive verb. She gave a cookie to the child, this is transitive verb. They slept in the street, intransitive verb. I ate the cherries, transitive verb. My father doesn't drink coffee, this is transitive verb. He always keeps his money in a wallet, this is transitive verb. Now activity number B is tell whether the verbs in the following sentences are transitive or intransitive, then use these verbs in your own sentences. इन सेंटेंसेस में जो वर्ब इस्तेमाल हुए हैं इनका हमने बताना है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज सम एंट्स फाइट fiercely. So here the verb fight is intransitive verb. Statement number 2 is the explosion sank the ship. So here it is transitive verb. He spoke loudly. So again here it is intransitive. Boil the water, this is transitive verb.
I will write only T for transitive. The horse kicked the boy. So here again this is transitive. The watchman blew his whistle. Again here this is transitive. He took shelter under a tree. So again here it is transitive verb. The birds sang sweetly. Here this is in. The fire burns brightly. Intransitive. Birds fly in the sky. Again intransitive. Time heals all wounds. This is transitive verb. You surprised me. Again transitive. Do sit down. Intransitive. I usually sleep well. So this is intransitive. And the last one is let's eat something. So this is transitive verb. So this was something about the transitive and intransitive verb. I hope it is clear to you. So this is the end of the exercise. I hope all the questions are clear to you. If there is any question, please ask your questions in the comment section below. And if you have not subscribed my YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and encourage me. For multiple choice questions, I will record a separate video. क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत लंबी हो गई है. Thanks for watching the video. Bye until next video.